وہ ابھی اپنا یونیورسٹی کا کام ختم کر کے لیٹی ہی تھی کہ اسے اپنے ماں باپ کی لڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکل کر ایک نظر اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف ڈال کر مایوسی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ روز کی طرح سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے شام کو ہی رسام کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا جب رسام نے اسے کہا تھا، کیونکہ یہ تو اس کے گھر کا معمول تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں وہ کس آس میں ہر روز گھر رک جاتی اور پھر یہی آوازیں سنتی تھی۔ اپنے چھت کی چھوٹی سی دیوار کو پار کر کے وہ دوسرے چھت کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اس گھر کو دیکھا جو سچ میں جنت تھا اس کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں بھی اتنا سکون جو اس کے اعصاب کو بھی سکون بخش رہا تھا۔ ایک گھر وہ تھا جو اس کا اپنا ہوتے ہوئے بھی جہاں شور تھا، نفرت تھی اس کے لیے۔ وہ یہ گھر تھا جہاں صرف محبت تھی۔ اس گھر کی ہر چیز اس کی ذات کو بخوبی جانتی اور پہچانتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر سیڑھیوں کے دائیں طرف بنے کمرے کا دروازہ کھول کر آرام سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اس سکون والے گھر میں وہ کچھ ہی منٹوں میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ بچپن سے آج تک اس شور سے بھاگ رہی تھی۔ اس شور کی وجہ وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ 5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ وہ اس شور سے ڈر کر چھت پر بھاگ آئی تھی۔ اپنے ماں باپ کی لڑائی تو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی خیال نہ کرتے کہ ریماس سامنے ہے، پر اس دن پہلی دفعہ اس کے باپ نے اس کی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ریماس ڈر کر چھت پر آ گئی۔ ایک چھوٹی سی دیوار جو 2 گھروں کی چھتوں کو تقسیم کرتی تھی، اس دیوار کے ساتھ بیٹھ کر اپنی گڑیا کو بازو میں دبوچے سسکیوں سے رونے لگی۔ تم بھی یہاں آج ہی آئی ہو، اپنے گھر کو مس کر رہی ہو؟ ریماس نے نظر اٹھائے دیوار کی دوسری طرف دیکھا تو 2 پونی بنائی ایک لڑکی کھڑی تھی جو لگ بھگ اس کی عمر کی تھی اور اسی سے بات کر رہی تھی۔ ریماس آنسو صاف کرتے کھڑی ہو کر اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں بھی ایک ڈول تھی جو اس لڑکی کی طرح بہت پیاری تھی۔ میرا نام رسام ہے، میں بھی نیو ہوں یہاں۔ میرے سارے دوست چچو کزن سب دبئی رہ گئے، پر میں تو نہیں رو رہی، تم بھی نہیں رو۔ ریماس کھڑے بس اس کی گڑیا کو دیکھتی رہی جو واقعی بہت ہی نفیس اور پیاری تھی۔ بابا کہتے ہیں یہاں بھی میرے نیو دوست بن گئے، تم بنو گی میری دوست؟ رسام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ریماس کا دھیان ابھی بھی اس کی گڑیا کی طرف تھا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، تم مجھے اپنی گڑیا سے کھیلنے دو گی؟ رسام نے ایک دفعہ اس لڑکی کو پھر اپنی گڑیا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم میری گڑیا لے لو اور مجھے اپنی گڑیا دے دو، کہتے ہی گڑیا اس کی طرف بڑھا دی۔ ریماس نے بنائے کچھ سوچے فوراً اس کی گڑیا پکڑ لی اور اپنی گڑیا رسام کو دے دی۔ رسام گڑیا پکڑتے ہوئے فرنٹ اور رائٹ ہاتھ آگے کیا۔ ریماس نے بھی گڑیا کو لیفٹ ہاتھ میں کرتے ہوئے رائٹ ہاتھ ملایا۔ اس خوبصورت گڑیا کو پا کر بہت خوش تھی۔ ہاتھ ملانے کے بعد وہ گڑیا کو دیکھنے لگی اور رسام بیٹا۔ اپنے باپ کی آواز سنتے ہی پاپا پاپا کرتے رسام واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگی آئی۔ اس کے پاپا نے اسے اٹھا لیا اور گال پر بوسہ دیا۔ ریماس گڑیا اٹھائی اس شخص کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے ریماس کو نیچے اتارا تو رسام پاپا کو کھینچتے ہوئے ریماس کے پاس کی طرف لے آئی۔ پاپا یہ میری دوست ہے ریماس۔ احتشام نے پاؤں کے بل بیٹھتے ہوئے اس پیاری سی بچی کو دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، ہیلو بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ پر ریماس کھڑے اس شخص کے محبت بھرے لہجے اور مسکراتے چہرے کو دیکھتی رہی۔ کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے رسام کی طرف دیکھا جو ریماس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خود کو ایسے دیکھتا پا کر احتشام نے مسکراتے ہوئے اس بچی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ آپ کے دوست آپ کے ساتھ شام کو کھیلنے آئے گی؟ ابھی اس کی ماما اس کا کھانے پینے پر ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے بیٹا، نیچے چلیں، رسام بہت بھوک لگی ہے۔ رسام کا ہاتھ پکڑتے ہوئے رسام، اوکے پاپا، بائے بائے ریماس، میں پھر آؤں گی، مل کر کھیلیں گے، کہتے ہی واپس پلٹ گئی۔ احتشام بھی رسام کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ریماس ان کو ایسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں صرف لفظ کھانا چل رہا تھا۔ کھانے کا نام سن کر اس کے منہ میں بھی پہلے ہی پانی آ گیا تھا، کیونکہ اس نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رونے والے انداز میں اس نے کہا، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے۔ احتشام اس کی آواز سن کر رکا اور واپس مڑ کر اسے دیکھا اور وہ معصوم سی بچی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ وہ چل کر اس کے پاس آیا اور اس سے پہلے کہ احتشام کچھ کہتا، ریماس نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ احتشام نے خوشی سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا
اور پھر رسام کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئے دونوں کو۔ امینہ میز پر سالن کا ڈوگا رکھ رہی تھی جب احتشام اور رسام کے ساتھ اس بچی کو آتے دیکھا۔ احتشام نے اسے اٹھایا ہوا تھا، وہ ان کے قریب آئی۔ یہ کیوٹ سی بچی کون ہے؟ اور ساتھ ہی ریماس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کیے۔ ریماس کسی بنا ہچکچاہٹ کے امینہ کے پاس آ گئی۔ ماما یہ میری فرینڈ ہے اور یہ آج ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اوہ اچھا، بہت پیاری ہے آپ کی فرینڈ۔ ساتھ ہی ریماس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ آپ کی فرینڈ کا نام کیا ہے؟ اس دفعہ سوال ریماس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ریماس ہوں۔ ریماس، آپ کا نام بھی آپ کی طرح بہت پیارا ہے۔ اس کے گال پر بوسہ دیا۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ رسام بیٹا، ریماس کو لے کے جائیں، ہاتھ منہ دھو کر آ جائیں، میں اور بابا ویٹ کرتے ہیں آپ دونوں کا۔ اوکے ماما۔ کھانا کھاتے ہوئے امینہ اور 5 سال کھانا کھاتے ہوئے امینہ اور احتشام رسام کو دیکھتے ہی رہے۔ لگ بھگ 5 سال کی بچی، لیکن کھانا بہت ہی تمیز سے کھایا۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، کھانے کے بعد اپنی پلیٹ خود کچن میں چھوڑ کر آنا۔ وہ سچ میں ایک چھوٹی معصوم سی گڑیا تھی۔ وہ رات بھر سے بھوکی تھی، لیکن کھانے کی عادات اور طوار جو اس نے اپنی دادوں سے سیکھے تھے کبھی نہیں بھولی تھی۔ وہ کچن میں پلیٹ رکھ کر واپس آ کر میز پر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ان کے کھانا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ وہ بس ان کو دیکھتی رہی۔ تم کراچی جا رہے ہو؟ بس، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سب تیاری کر چکا ہوں میں، اور اس دفعہ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرا فیصلہ مانو گے۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، جانے سے پہلے مزید کوئی مسئلہ کھڑا مت کرنا۔ حیدر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے۔ حیدر ابھی تک اس فیصلے کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ صبح تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، اور ابھی ہی 1 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ حیدر چلو بیٹا، بابا تمہارے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور وہ جو اسے اپنے سے دور نہیں جانے دیتی تھی، آج اسے اپنے سے اتنا دور کراچی بھیج رہی تھی۔ وہ آرام سے اٹھا، اپنی ماں کے گلے ملا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا ماما، میری فکر مت کریے گا۔ اپنی ماں کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہ بولا اور باہر کی طرف نکلا۔ باہر کی طرف نکلتے ہوئے اس کا سامنا علینا سے ہوا، جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جا رہے ہو تم؟ تو بہت دکھ ہوا سن کے، ساتھ ہی مسکرائی۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تم جاؤ، میں خود ڈرائیو کروں گا، ڈرائیور سے کہتے ہوئے اس سے گاڑی کی چابی لے لی۔ بیٹھو حیدر۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ واش روم سے نکل کر دوپٹہ سیٹ کرتے اس نے ساتھ والے روم کا دروازہ کھولا۔ رسام، اٹھو، فجر کی اذان ہو گئی ہے، چلو اٹھ کے بیٹھو۔ اسے بیڈ سے اٹھا کے بٹھاتے ہوئے رسام میں ماما کے پاس جا رہی ہوں، تم آ جانا۔ ریماس واپس جاتے ہوئے، آ جاؤں گی، آ جاؤ گی نا؟ رسام آج کھلی آنکھوں سے، ہاں ہاں آ رہی ہوں میں، تم جاؤ۔ وہ جب امینہ ماما کے روم میں گئی تو وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ ریماس بھی چپ چاپ نماز بچھائے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ احتشام واپس آیا مسجد سے تو اپنی تینوں خواتین کو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ روز وہ مسجد سے واک کرتے جاتے تھے، پر آج ان کی کوئی مارننگ میٹنگ تھی، اس لیے وہ گھر آ گئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا جو ان کا مان اور غرور تھیں۔ رسام نٹکٹ، منہ پر سچ کہنے والی لیکن فرما بردار، اپنی بہن کی باڈی گارڈ، اور ریماس خاموش طبیعت، کم گو، سب کی انجن۔ وہ رسام کے لیے تھوڑا پریشان ہوتے، لیکن ریماس کے لیے نہیں، کیونکہ اس نے جیسے خود کو ہر سچویشن میں سنبھالا تھا، اس کے لیے ان کو اس پر فخر تھا۔ انہوں نے ریماس کو دیکھا، کتنی پرسکون، خوش مطمئن۔ وقت کے ساتھ ایک چیز جس میں صرف اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہ تھی اس کی معصومیت۔ ریماس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کیں تو انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب ایک رات کام ختم کر کے وہ چھت پہ ٹہلنے آ گئے تھے تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہیں سامنے والے گھر سے لڑائی کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ گئے کہ آج پھر مسٹر اینڈ مسز سہیل لڑائی کر رہے ہیں۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئے تھے، روز صبح نہیں تو شام وہ یہ شور ضرور سنتے تھے۔ پوری کالونی یہ جانتی تھی، پر کوئی ان سے اس پر بات نہ کرتا، یہ کہہ کر کے ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ احتشام نے ٹیرس پر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے ریماس روتے ہوئے اسے دیوار چڑھتی نظر آئی۔ رسام کی گڑیا جو اس نے ریماس کو دے دی تھی کو لیے وہ دیوار چڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دیوار اتنی بڑی نہ تھی، پر رونے کی وجہ سے ریماس اس کو پار نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈر خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ احتشام کو اس 5 سال کی بچی کی حالت پر بہت ترس آیا، اور مسٹر اینڈ مسز سہیل پر اتنا ہی غصہ۔ وہ صرف نام کے ریماس کے ماں باپ تھے۔ احتشام ریماس کی طرف آئے، لیکن ریماس ابھی بھی دیوار چڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ریماس کو اٹھا لیا۔ ریماس نے احتشام کو دیکھتے ہی فوراً احتشام کے گلے میں اپنی باہیں ڈالیں، اور ڈری سہمی سی بچی نے احتشام کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ایسے جیسے اپنا باپ ایک مضبوط سایہ، ایک نگہبان کو۔ وہ روتی رہی، اس بچی کے ڈر کو
وہ سمجھ سکتے تھے احتشام اور اس کی بیوی بہت ہی نرم دل کے مالک تھے اور ریماس کے لیے دونوں کے دل میں خاص جگہ تھی۔ اٹس اوکے ریماس بیٹا، کچھ نہیں ہوا، دیکھیں میں ہوں نا آپ کے ساتھ، اٹس اوکے بیٹا، ایسے نہیں روتے۔ پر ریماس روتی رہی۔ انہوں نے ریماس کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی۔ جب وہ چپ نہ ہوئی تو اسے نیچے اپنے روم میں لے آئے۔ امینہ جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی رونے کی آواز سے دروازے کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ احتشام لے کر ریماس کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ کیا ہوا ریماس کو؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ احتشام: امینہ اسے پلیز چپ کروا دو، کب سے رو رہی ہے؟ ڈری ہوئی ہے، مجھ سے چپ نہیں ہو رہی۔ امینہ جو ریماس کا ڈر دیکھ کر وجہ سمجھ سکتی تھی۔ ریماس کیا ہوا میرا بچہ؟ آئیں میرے پاس آئیں۔ ریماس احتشام کو چھوڑ کر امینہ سے لپٹ گئی۔ چپ کر جائیں ریماس بیٹا، میں ہوں نا آپ کے پاس ریماس بیٹا۔ ساتھ ہی اس کے بال چہلانے لگیں۔ بہت کوششوں کے بعد وہ اسے سلا پائی۔ امینہ اسے رسام کے ساتھ بیڈ پر لٹا کر باہر آئی تو احتشام کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پر شاید بات کے لیے الفاظ نہ تھے۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں کوئی بات نہ کر سکے تو امینہ نے کہا چلیں چل کر سوتے ہیں۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے پر نیند تو شاید ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ریماس کے ماں باپ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اس حال میں دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے پر دونوں ہی ریماس کے لیے پریشان تھے اور ادھر ریماس کے نام کے ماں باپ خواب و غفلت کی نیند سوئے پڑے تھے، اس بات سے انجانے کہ وہ اپنی انا کی لڑائی میں ایک زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ احتشام نے آنکھیں کھولی تو ابھی تک وہ سب دعا مانگ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھے اور روم سے باہر چلے گئے۔ لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر جا کر وہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب وقت کتنا جلدی گزرتا ہے۔ ایک وہ صبح تھی جب وہ ایک لاپرواہ باپ سے بات کر کے یہی کر بیٹھے تھے جن کی بیٹی ان کے گھر پر پوری رات نہیں تھی اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ ایک آج کی صبح ہے جہاں یہ سکون ہے کہ ریماس ان کی بیٹی ان کے پاس ہے اور ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ جب اس رات کے بعد انہوں نے مسٹر اینڈ مسز سہیل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، واک سے واپس آنے کے بعد انہوں نے مسٹر سہیل کے آفس جاتے ہوئے مل گئے تو سلام دعا کے بعد احتشام نے ریماس کا پوچھا۔ مسٹر سہیل نے ہنستے ہوئے ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی تک سو رہی ہے، آپ کی بیٹی سے کافی اچھی دوستی ہوگی اس کی، اور احتشام کی طرف دیکھا اور احتشام حیرانگی سے اس باپ کو دیکھتا رہا جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے گھر پر نہیں ہے۔ چلیں مجھے آج جلدی کہیں جانا ہے، کبھی آئیں نا شام کی چائے مل کر پئیں گے، اور سہیل نے کہتے ہی اپنا ہاتھ مسافہ کے لیے آگے کیا۔ احتشام نے سہیل کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ جی خدا حافظ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ احتشام کو اس شخص پر بہت ترس آیا جو دنیاوی زندگی میں خدا کی اتنی بڑی نعمت سے غافل تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں احتشام کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو احتشام اپنے سوچوں سے باہر نکلا۔ امینہ آپ کب آئیں؟ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تبھی جب آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائی۔ جو اپنے احتشام بھی مسکرا دیا۔ وہ رسام اور ریماس دونوں کہاں ہیں؟ وہ دونوں آج پھر مل کر ناشتہ بنا رہی ہیں، آپ کو ان کے ہاتھ کا ناشتہ کھانا پڑے گا۔ کیا بنا رہی ہیں وہ دونوں؟ پتہ نہیں، مجھے تو کچن میں آنے ہی نہیں دیا۔ رسام نے لگتا اس دفعہ رسام کچھ ٹرائی کر رہی ہے، وہ بنا کم بول زیادہ بول رہی ہوگی۔ امینہ نے ہاں میں سر ہلا کر احتشام کی بات سے اتفاق کیا۔ اپنے آفس کے لیے کب نکلنا؟ 8 بجے تک جانا ہے۔ چلے میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر رسام کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرتے اور ریماس کے ہاتھ کی چائے پیتے۔ روک کے میں بھی چلتی ہوں، دیکھوں کیا کر رہی ہیں وہ دونوں۔ امینہ جب کچن میں آئی تو رسام امینہ کو دیکھتے ہوئے تھینک گاڈ ماما آپ آ گئی، ناشتہ تیار ہے، آپ ٹیبل پر رکھیں، میں اور ریماس تیار ہونے جا رہے ہیں، آج جلدی یونیورسٹی جانا ہم نے۔ چلو ریماس، ہاں ایک منٹ یہ چائے ڈال لوں۔ چھوڑو ماما کر لیں گی نا، یہ تم تیار ہونے میں بھی اتنا ٹائم لگاتی ہو۔ ریماس کا ہاتھ جہاں رکا امینہ کا بھی منہ کھلا رہ گیا کیونکہ ہمیشہ وہ سب سے لیٹ ہوتی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، لیٹ ہو جائیں گے چلو۔ ریماس کا ہاتھ کھینچتے کچن سے باہر لے گئی۔ امینہ یہ لڑکی پاگل ہے، ناشتہ کی ٹیبل پر تو کیا بنایا ہے رسام نے آج؟ پاپا پراٹھے، لیکن نیو میتھڈ سے ریماس نے بھی تھوڑی ہیلپ کی۔ کھائیں کیسے ہیں؟ پہلا نوالا لیتے ہوئے واہ بہت مزے کے کیوں امینہ؟ رسام نے ماما کی طرف دیکھا جو اب نوالا لے رہی تھی۔ ہم اچھا ہے، آئی نیو اٹ، اور ریماس کو آنکھ ماری۔ تم بھی لو نا یار، اچھے بنے ہیں، 1 گھنٹے کی محنت ہے میری دادی، مجھے داد دو، مجھے تعریفوں کے پل باندھو یار، اور ایک پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ رسام اسے کھانے تو دو، ریماس اسے چھوڑو تم کھاؤ، یہ کہنے والی امینہ تھی۔ خود پراٹھے کا بائٹ لیتے ہوئے ہاں ہاں کھاؤ کھاؤ، تعریفیں تو گاڑی میں بھی کر سکتی ہو میری۔ کیوں ماما صاحب اس کی بات سن کر ہنس دیے۔ دن ہو یا شام رسام کا FM ریڈیو ہمیشہ آن رہتا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ بھی پاپا کے ساتھ ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ آج سے ان کی پرسکون زندگی بدلنے والی تھی جس کی ان کو خبر نہ تھی۔ تمہارا پاسپورٹ تمہارے ہینڈ بیگ میں رکھا ہے، شہروز سے بات کر لی ہے میں نے، وہ ایئرپورٹ پر ہوگا اور اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کروا دیا اس نے۔ تم اگر کراچی والے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اسلم ہے وہاں، اس کی صفائی کروا دی ہے میں نے۔ اگر تم شہروز کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اشرف سے میں بات کر لوں گا۔ حیدر کی طرف دیکھے بنا وہ اسے سب بتاتے رہے اور گاڑی چلاتے رہے۔ ان سب میں حیدر ایک دفعہ بولا نہیں میں اپنے گھر ہی رہوں گا، پہنچ کر ماما کو کال کر دینا، وہ فکر کرتی رہیں گی تمہاری۔ کبھی اتنا دور گئے نہیں تم سلمیٰ سے؟ جی بس اتنا ہی کہہ پایا۔
وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جب آج تک نہیں بھیجا تو اب ایسا کیوں ہو گیا کہ یوں اچانک مجھے خود سے اتنا دور بھیج رہے ہیں، پر وہ لاکھ لاپرواہ بگڑا نظر آنے والا، پر اپنے ماں باپ کے فیصلے پر بنا سوال کے سرخم کرنے والا حیدر سلمہ اور اکرم کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں طرفوں کی لمبی خاموشی کہ اکرم نے پاس بیٹھے اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا جو بچپن سے آج تک اپنی ماں باپ کے فیصلے کو بنا کسی سوال جواب کے مانتا تھا، اور آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ پہ جا کر رکی، حیدر نے اتر کر اپنا سامان نکالا۔ اکرم نے اپنے بیٹے کو دیکھا، حیدر اسے آگے کا راستہ تمہیں خود کرنا ہے، گلے ملتے ہوئے اپنا خیال رکھنا، میں کبھی بھی تمہارے لیے غلط چیز کا انتخاب نہیں کروں گا۔ حیدر نے اپنے باپ کو دیکھتے مجھے پتہ ہے پاپا، ماما کا اور اپنا خیال رکھیں گے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہ اندر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنا اس کے لیے مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے ماما پاپا کے لیے اسے خود سے دور بھیجنا۔ وہ جب تک نظر آتا رہا اکرم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر کلیئرنس کر کے وہ باہر نکلا تو اسلم چاچا اسے کھڑے نظر آ گئے۔ انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا اور ہاتھ ہلایا۔ السلام علیکم چاچا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام چھوٹے شاہ صاحب، بس رب کا بڑا کرم ہے جی، وہ شہروز کو کوئی کام آ گیا تو شاہ صاحب نے مجھے لینے بھیج دیا، آپ ایک دفعہ ان کو کال کر دیں۔ سامان لے کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر حیدر نے کال کر کے بتایا کہ وہ خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی۔ حیدر باہر نکلا تو اس کوٹھی نما بنگلوں کو دیکھا جو رات کے اندھیرے میں مدھم لائٹس کی روشنی میں بھی عالی شان عمارت ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ وہ اندر آیا۔ اسلم اس کا سامان پہلے ہی لے جا چکا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب، آپ کا سامان وہ سامنے والے کمرے میں رکھ دیا ہے، آپ کو کچھ چاہیے چھوٹے صاحب؟ نہیں چاچا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں، آپ جا کر سو جائیں، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ چلے گئے اور حیدر وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ حیدر پوری رات صوفے پر ہی سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسلم چاچا ناشتہ بنا رہے تھے۔ حیدر نے سائڈ ٹیبل سے اسے اپنی گھڑی اٹھائی اور ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حیدر فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نیچے آیا تب تک اسلم چاچا ڈائننگ ٹیبل پر اس کا ناشتہ لگا چکے تھے۔ حیدر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اٹھ گئے آپ چھوٹے شاہ؟ کیسی نیند آئی؟ ٹھیک اسلم چاچا۔ وہ بڑے شاہ کا فون آیا تھا، تب آپ سو رہے تھے، انہوں نے اٹھانے سے منع کیا تھا، کہا تھا کہ جب بھی آپ اٹھیں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کال کی تھی۔ ٹھیک ہے اسلم چاچا، شہروز کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا؟ نہیں چھوٹے شاہ۔ حیدر سے مزید کوئی جواب نہ پا کر کچھ اور لاؤں چھوٹے شاہ؟ اسلم چاچا نے پوچھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسلم چاچا بچپن سے ان کے گھر کے کام کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سال کے 365 دن اسلم چاچا ان کے ساتھ رہتے، اس لیے سب کی پسند ناپسند سب جانتے تھے۔ کراچی والے گھر کی صفائی کا ذمہ بھی اکرم صاحب نے ان کو دیا تھا، کیونکہ وہ محنتی اور اکرم کے وفادار تھے۔ گھر کا کام ختم کر کے انہوں نے واپس جانا تھا، لیکن اب حیدر یہاں تھا تو حیدر جانتا تھا کہ اب وہ بھی تب ہی واپس جائیں گے جب اسے یا تو پاپا خود بلائیں گے یا وہ جب تک اپنا MS کمپلیٹ نہیں کر لیتا، اور یہ بات اسلم چاچا بھی جانتے تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے حیدر یہی سوچ رہا تھا، وقت بھی کتنا جلدی بدلتا ہے۔ کل تک اس نے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا، اور آج وہ ان سے اتنے دور کراچی میں اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا، پر اب جو بھی تھا اسے آگے بڑھنا تھا، اپنے باپ کے فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ ناشتہ کے بعد اس نے سب سے پہلے پاپا کو کال کی۔ پہلی گھنٹی پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو حیدر بیٹا، کیسے ہو؟ جی پاپا میں ٹھیک ہوں، آپ اور ماما کیسے ہیں؟ میں اور تمہاری ماما بالکل ٹھیک ہیں۔ حیدر اپنے باپ کی آواز میں چھپی ہوئی خوشی کو بآسانی محسوس کر پا رہا تھا۔ پاپا میرے پاس شہروز کا نمبر نہیں ہے، آپ مجھے پلیز ٹیکسٹ کر دیں، کل سے میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ شہروز کو میں نے ہی کہا تھا کہ آج وہ تمہیں تنگ نہ کرے، مجھے لگا تم تھکے ہوگے، آج آرام کر لو، کل سے یونیورسٹی جوائن کر لینا، شام کو شہروز آئے گا۔ ٹھیک ہے پاپا۔ تو پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے حیدر نے کال بند کر دی۔ پورا دن گھر پر رہ کر وہ بور نہیں ہونا چاہتا تھا، اور نہ ہی اب وہ کال کے بارے میں مزید سوچ کر خود کو ہلکان کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اسلم چاچا کو بتا کر وہ کراچی کی روشنیوں کے شہر کو دیکھنے نکل پڑا۔ گاڑی لے کر وہ ابھی مین سڑک پر ہی آیا کہ سامنے سے آتی وین سے اس کی ٹکر ہو گئی، پر حیدر اس کی گاڑی کو کچھ نہ ہوا۔ وہ شخص رانگ وے میں آ رہا تھا، پر اس شخص سے بات کر کے حیدر سمجھ گیا کہ یہاں رانگ وے والا نہیں، رائٹ وے میں جانے والا غلط ہے۔ گاڑی آگے بڑھائی اور کراچی کی سڑکوں پر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ سڑک پر گاڑی دوڑاتے عمارتوں، دکانوں اور لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ہر چیز، ہر شخص اسے وقت کے ساتھ بھاگتا نظر آیا۔ وہ کافی دیر گھومتا رہا،
اس نے سڑک کے ایک طرف گاڑی روک کے شہروز کو کال کی۔ شہروز کا نمبر اسے پاپا نے فوراً سینڈ کر دیا تھا۔ اس نے کال کی۔ شہروز سے سلام دعا کے بعد اسے شام کا پلان پوچھا، پر حیدر کا فی الوقت کوئی پلان نہیں تھا، اس لیے شہروز نے اسے یونیورسٹی آنے کا کہا تاکہ وہ یونیورسٹی بھی دیکھ لے اور یہیں سے کہیں اور کا پلان بنا لیں گے۔ حیدر شہروز کے دیے ایڈریس پر پہنچا، وہیں اس کا پارکنگ ایریا میں ویٹ کرنے لگا۔ اسے تھا کہ وہ شاید فری ہو گیا ہوگا، اس کے اندر جانے کا کوئی پلان نہیں تھا، پر جب وہ بہت دیر تک نہ آیا تو حیدر یونیورسٹی کے اندر آ گیا۔ ادھر رسام اور ریماس پورے دن کے اب فری ہوئے تھے۔ فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس اب باہر نکل رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے اسٹوڈنٹ اس بڑی سی یونیورسٹی میں پھیل گئے، اپنے اپنے کاموں شغل مستی میں مشغول ہو گئے۔ رسام اور ریماس ایک بینچ پر جا کر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ آج تو بہت ہی ٹف ڈے تھا، پہلے اسائنمنٹ، پھر کلاسز اور اب سر کا لیکچر۔ سر کا بس چلے تو یونیورسٹی کو گھر بنا لیے، خود بھی یہیں رہ جائیں اور ہمیں بھی یہیں رکھ لیں اور بس لیکچر دیتے رہیں، یہ سب کہنے والی رسام تھی۔ سچی یار، آج تو واقعی تھکا دینے والا دن تھا، ریماس نے رسام کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ریماس پرسوچ انداز میں، رسام پتہ ہے سر کا لیکچر سن کر مجھے ہوا کہ کافی پوائنٹس ہم اپنی اسائنمنٹ میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ سر اگر یہ سب پہلے بتا دیتے تو اچھا رہتا۔ ساتھ ہی رسام کو دیکھا جو چپ چاپ بس سامنے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا، تم سن رہی ہو میری بات رسام؟ رسام خوش ہوتا یار باقی سب چھوڑو، وہ دیکھو بکرا۔ ریماس اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہاں؟ وہ اپنے بینچ کے بالکل پیچھے کچھ فاصلے پر اسے ایک شخص بلیک جینس پر بلیو ٹی شرٹ پہنے اپنے دونوں ہاتھوں کو جینس کی پاکٹ میں ڈالے سامنے دیکھتے مسکراتا نظر آیا۔ حیدر یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے علینا اور اعجاز کی باتیں یاد کر کے مسکراتا رہا۔ وہ تینوں یہاں آنا چاہتے تھے اور اس پر وہ کیا کیا تبصرے کرتے تھے، آج وہ سچ میں یہاں کھڑا تھا اور سوچ سوچ کر خود ہی مسکراتا رہا۔ لیکن حیدر کا مسکراتا چہرہ صرف رسام اور ریماس نہیں دیکھ رہے تھے، ہادی بھی تھا جو دیکھ رہا تھا اور جان گیا تھا وہ یہاں نیا ہے۔ ریماس سیدھی ہو کر اپنے بیگ سے کچھ دیکھنے لگی۔ رسام یار بیگ میں نہیں، وہ بکرا تیرے پیچھے کھڑا ہے، تم بیگ میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں جانتی ہوں پر مجھے میرا سیل نہیں مل رہا، وہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور یہ جو ابھی مسکرا رہا نا ہادی، پتہ نہیں اس کا اب کیا حال کرے گا، اور تم کب سے اسے ایسے دیکھے جا رہی ہو، کیا سوچے گا وہ؟ رسام سوچنے دو جو سوچتا ہے، مجھے کیا؟ ریماس دیکھ آج یار، آج تو بالکل سامنے ہے بکرا، یہ ہادی کہاں ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر ایک دم ریماس دیکھ ہادی، ادھر ہم نے نام لیا ادھر وہ شیطان حاضر۔ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ریماس نے سر اٹھا کر رسام کو دیکھا جو ابھی بھی بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن رسام کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ تھا مفت کا۔ رسام خود ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرتی تھی، بس اسے دیکھنے کا شوق تھا کہ کوئی اپنا چیلنج لیتا تو کیسے پورا کرتا۔ ریماس نے ایک دفعہ صرف ریگنگ ہوتے دیکھی تھی، تب سے ہی اسے یہ سب ناپسند تھا، پر وہ رسام کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اگر وہ کبھی ریگنگ ہوتے دیکھتی تو وہاں سے بہانہ بنا کر جانے کی کوشش بھی کرتی تو رسام اسے نہ جانے دیتی۔ اس چیز کا حال اس نے یہ نکالا، وہ گونگی بہری بن کر بیٹھی رہتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ فی الحال بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ ہادی اور اس کے دوست حیدر کے پاس آئے، سب نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ حیدر نے ان کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ آگے اب کیا ہونے والا، کیونکہ وہ تو یہ سب کر کے آیا تھا۔ حیدر نے ان کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ وقت سچ میں جلدی بدل جاتا ہے، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ تم نیو ہو یہاں؟ حیدر نے ہاں ہمیں سر ہلایا۔ کیا؟ گھسا پٹا سوال کیا تھا اس نے۔ حیدر نے بھی بہت ریگنگ کی تھی پر آج تک اس نے ایسا سوال نہیں کیا تھا۔ اسے ابھی تک ایسا مسکراتے دیکھ ہادی سامنے آیا۔ تو نیو ہو تم؟ تو ایک بات جان لو تم کہ یہاں رہنا ہے تو ہماری ہر بات ماننی ہوگی۔ حیدر اس چیز کو اتنا انجوائے کر رہا تھا کہ ہادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فوراً ٹھیک ہے، ارے واہ تم تو بڑی جلدی مان گئے، ڈر گیا کیا؟ ہادی نے اپنے ایک دوست کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ادھر حیدر کے دماغ میں اعجاز کی باتیں چل رہی تھیں۔ یار بس کر دے، کبھی تجھے مل گیا نا کوئی جس نے تیری ریگنگ کی تو تجھے پتہ چلے گا۔ اعجاز حیدر کو سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے تو
چاہتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو؟ حیدر فوراً بولا، نہیں یار، اعجاز صفائی دینے والے انداز میں بولا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی تیری ریگنگ کرے تو تم اسے واپسی پہ ایسا چیلنج دے کہ آئندہ اسے ریگنگ کرتے وقت حیدر ضرور یاد آئے۔ حیدر کا کہکا بلند ہوا، اور ادھر ہادی کے دوستوں کا، جو ہادی کی ڈر گئے ہم سے والی بات پر کھل کر ہنسے۔ ہادی، ٹھیک ہے تو بس ایک کام کر ہمارا، وہ سامنے جو دو لڑکے کھڑے ہیں، اس ریڈ شرٹ والے کو جا کر آئی لو یو بول اور پھر اسے زور سے ایک چماٹ مار۔ حیدر نے پہلے اسے ریڈ شرٹ والے کو دیکھا، پھر ہادی کو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تم بھی وہ کرو گے جو میں کہوں گا۔ منظور، اور ساتھ میں تنزیہ مسکراہٹ سے اسے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہاں، ہادی نے بھی ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، مجھے لگتا تم خود ڈر رہے ہیں۔ حیدر بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا، اعجاز کا کہا پورا جو کرنا تھا اس نے۔ ہادی کے منہ سے ایک دم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ڈر اور تم سے منظور ہے مجھے۔ حیدر مسکرا دیا، ریماس یہ بکرا کر لے گا، دیکھ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا۔ ہادی کے دن ختم سمجھو۔ رسام نے سامنے ہی دیکھتے ہوئے کمنٹ کیا، وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو، ریماس کو کمنٹری کر کے بتا رہی ہو۔ ریماس بنا اپنا سر اٹھائے سیل پر لگی رہی۔ حیدر آرام سے اس لڑکے کے پاس گیا اور اس ریڈ شرٹ والے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیدر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں دیوانہ وار بولا، آئی لو یو، اور سب کے سب جو جہاں جہاں کھڑا تھا مڑ کر اسے دیکھا، سوائے ریماس کے جو سچ کی بحری بن گئی تھی۔ وہ سیل پر لگی رہی جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، اور رسام اس کا تو منہ کھول گیا۔ ابھی سب اس سکتے میں تھے کہ حیدر اٹھا اور کس کر ایک چماٹ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ سب شاکڈ اس کو دیکھتے رہے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ رسام کا منہ مزید کھل گیا۔ اگلا شخص کچھ سمجھ پاتا حیدر فوراً واپس مڑا اور ہادی کے پاس آیا، اب تمہاری باری۔ سب اسٹوڈنٹ اب ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سب کو اپنی طرف ایسا دیکھتا پا کر اسے پسینہ آ گیا، کیونکہ آج تک اس نے جتنے لوگوں کو تنگ کیا تھا اس میں پہلی دفعہ کوئی 10 سیکنڈ میں اس کا دیا چیلنج پورا کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حیدر کو دیکھتے ہوئے، وہی جو میں نے کیا، بس جا کر آئی لو یو بولنا ہے۔ ہادی ہنسا، اسے یہ آسان لگا، پر اگلی بات سن کر اسے پتہ لگ گیا کہ آئی لو یو تو وہ بول دے گا، تھپڑ خود بخود اس کے گال چوم لے گا، وہ بھی ایک لڑکی کو۔ وہ سامنے دو لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، ایک جو بینچ کے اوپر بیٹھی ہوئی اور ساتھ ہی رسام کے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ رسام جو بہت محفوظ ہو کر دیکھ رہی تھی، ایک دم سپاٹ گئی۔ پہلے جہاں دل میں وہ اس لڑکے کو داد دی رہی تھی، اب سلواتے دے رہی تھی۔ ہادی نے مڑ کر بینچ کی طرف دیکھا اور اسے رسام نظر آئی، اس کے منہ سے ایک دم نکلا، مر گئے۔ حیدر نے سنا نہیں، ورنہ اس کا مذاق ضرور اڑاتا۔ جو بینچ کے اوپر بیٹھی وہ نہیں، اس کے سامنے جو لڑکی بیٹھی ہے اسے جا کر آئی لو یو بول دو۔ اور سب کی طرف ہادی بھی جانتا تھا کہ وہ کون ہوگی، ریماس۔ ہادی کا آج دن ہی خراب تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کس کا آج صبح منہ دیکھا تھا۔ ریماس کے سامنے تو ویسے ہی اس کی حالت بنا پانی کے مچھلی والی ہوتی تھی، اور اوپر سے رسام۔ سب جانتے تھے کہ رسام اگر شیرنی ہے تو ریماس کے لیے وہ زخمی شیرنی ہے جو زیادہ خطرناک ہوتی، پر اب تو وہ پھنس چکا تھا۔ حیدر نہیں جانتا تھا کہ رسام اور ریماس سے پنگا مطلب اپنی ڈگری پر ریڈ پین سے کراس لگوانا، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ہادی کے دوست حیدر سے اسٹوڈنٹ یہاں تک جس لڑکے کو چماٹ پڑا وہ چماٹ بھول کر یہ دیکھنے لگا کہ ہادی کیا کرتا۔ ہادی نے رسام کے بینچ کی طرف قدم بڑھایا اور ادھر رسام اپنے بینچ سے غصے سے نیچے اتری اور کھڑی ہو کر ہادی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہادی کا مسئلہ رسام نہیں تھی جیسا سب سمجھ رہے تھے، اس کا مسئلہ ریماس تھی۔ ریماس ہی وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں کا اسیر وہ بگڑا شہزادہ اپنے باپ کا اکلوتا وارث ہوا تھا۔ پہلی نظر کی محبت تھی وہ اس کی، اور یہ بات ہادی نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریماس کے پاس اس کی طرف کھڑا ہو گیا، اپنی نظروں کو صرف ریماس پر مرکوز کیے وہ اس کا جھکا سر دیکھتا رہا۔ ادھر رسام بھی دوسری طرف کھڑی غصے سے ہادی کو دیکھتی رہی، جیسے وہ ابھی کچھ بولے گا اور اس کا منہ توڑ دے گی۔ رسام کو اپنے اتنا زیادہ نزدیک دیکھ کر ریماس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر غصے سے اسے سامنے دیکھتا اس نے بھی دوسری طرف دیکھا جہاں ہادی کھڑا تھا۔ ہادی کو کیا کرنا تھا، بس اپنے دل پہ چھپے ریماس کے لیے جذبات کو اس کے سامنے بیان کرنا تھا۔ پر تیری اسیر آنکھیں، لاجواب آنکھیں۔ ہادی بس ان آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ریماس تو جاتا دیکھتی رہی، ایک ان چاہا ڈر اس نے محسوس کیا،
کچھ تماشائی کچھ نہ ہونے کا افسوس کرتے آگے بڑھ گئے، اور کچھ جی بھر کر ہادی کی بزدلی پر ہنسے، اور کچھ حیدر کی جیت پر اسے داد دینے لگے، اور حیدر فاتحانہ مسکراہٹ کے لیے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ ریماس تم ٹھیک ہو؟ ریسام اس کے سامنے بینچ پر بیٹھتے ہوئے ریماس سے خود کو کمپوز کیا کیا ہاں میں ٹھیک ہوں، کچھ کھانے چلیں بہت بھوک لگی ہے۔ ریسام ٹھیک ہے چلو، چلتے چلتے قسم سے آج بچ گیا ہادی، ورنہ ہڈی تو دڑوا کر جاتا میرے سے۔ اور اس دوسرے نیو بندے کی ہمت تو دیکھو، لفنگا کہیں کا، مل جائے کل مجھے وہ بتاتی ہوں میں کہ کیا ہوں میں۔ بس کر دو یار، اس نے کچھ کہا نہیں تو کیوں اپنا خون جلا رہی ہے؟ ہمیں کچھ کہہ کے نہیں، تمہیں کچھ کہہ کے کسی نے اپنی شامت بلوانی؟ جی نہیں، صرف مجھے نہیں، کوئی تجھے بھی کچھ کہہ کے دیکھے، منہ کی کھائے گا؟ میں کبھی کوئی تکلیف تجھے تک نہیں پہنچنے دوں گی، پرامس کر، تو کسی کو حق نہیں دے گی کہ تجھے تکلیف دے، پرامس کر۔ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ریماس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ پرامس، اب پلیز کچھ کھلا دے، بہت بھوک لگی، میں تو کب سے کہہ رہی تھی کھانے چلتے ہیں، تو ہی نہیں آ رہی تھی۔ فوراً سے ٹون بدلتے ریسام نے کہا، اچھا جی۔ ریماس مسکراتے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ریسام کھانے کے لیے کچھ لینے چلی گئی۔ ریسام کو تو اس نے کول ڈاؤن کر دیا تھا، پر ہادی کو ایسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے خود بھی ڈر گئی تھی۔ ادھر ہادی اپنی گاڑی کے لیے یونیورسٹی سے ہی چلا گیا۔ وہ خوش تھا بہت، ایسے جیسے صحرا میں پھنسے پیاسے کو پانی ملا ہو، اسے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جن پر وہ دل ہارا تھا، ان آنکھوں کو اتنے نزدیک سے دیکھ کر آیا تھا۔ وہ خوشی میں بے مقصد گاڑی چلاتا رہا، بنا سوچے کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ ادھر حیدر باہر آیا تو شہروز اس کی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ کہاں ہے یار تو؟ اسے گلے ملتے ہوئے، موبائل بھی تیرا گاڑی میں پڑا ہے، گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ گاڑی میں بتاتا ہوں تم فارغ ہو نا اب؟ شہروز کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے، ہاں فری ہو گیا ہوں میں، چلو واپسی پہ کھانا گھر کھائیں گے ماما اور بابا کے ساتھ۔ رات کو ریسام اور ریماس دونوں ایک ہی روم میں سوئی، پر ریماس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی، جتنا بھی دھیان دوسری طرف کرنے کی کوشش کرتی، ناکام رہتی۔ ہادی کی آنکھیں اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اپنا سیل اٹھائے چھت پہ آ گئی، کیونکہ وہ ریسام کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ سیل اٹھائے وہ چھت پر واک کر رہی تھی کہ اس کو ٹھوکر لگی۔ خود تو وہ سنبھل گئی، پر اس کا سیل اس چھوٹی دیوار کی دوسری طرف گر گیا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھکی تو چور چور کا شور سنائی دیا۔ اس نے سیدھے ہو کر دیکھا تو ایک لڑکا اپنے چھت پر کھڑا شور مچا رہا تھا۔ ریماس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس لڑکے کے چھت کی لائٹ آن تھی، اس لیے ریماس اس کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ تو وہ یونیورسٹی والا، اس نے خود کلامی کی، پر اس نے پہلے ریماس کچھ کہتی کہ اس کے چھت کی لائٹس آن ہوئیں اور تیز چلتے ریسام آئی۔ تم چور، تیرا پورا خاندان چور، سامنے آ ذرا میرے، تجھے میں بتاتی کہ کیا ہے تو۔ چور کو چور ہی کہوں گا میں، اور لفنگے کو لوفر ہی کہوں گی میں۔ تم سے بات کس نے کی چھپکلی بدتمیز، تو بندر کی اولاد! میری تمیز گئی تیل لینے، تو اسے اور تمیز سے بات شکل دیکھی ہے اپنی کبھی؟ ایک محاذ برپا تھا اور ریماس بار بار اٹس اوکے ریسام نیچے چلتے اسے غلط فہمی ہوئی، پر نہ وہ شخص چپ کر رہا تھا اور نہ ہی ریسام۔ یار مما پاپا آ جائیں گے، پلیز نیچے چل پھر۔ پر ریسام کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ آخر ریماس کو اس نے کھینچ کر وہاں سے لانا پڑا۔ کمرے میں اتنے ہی غصے سے تم لے آئی مجھے، ورنہ آج تو نے دیکھا کتنا بدتمیز ہے وہ، تجھے چور بولا اور تم مجھے ہی وہاں سے لے آئی، اور ایٹیٹیوڈ دیکھا جو کچھ وہ یونیورسٹی میں کر کے آیا تھا، اس کے بعد بھی ڈھیٹوں کی طرح بحث کر رہا، اور ساتھ ساتھ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ریماس جب ریسام دیکھتی تو سنجیدہ ہو جاتی اور ہاں کرتی، اور جب وہ نہ دیکھتی تو مسکراتی رہتی۔ اب یہ کب چپ کرتی ہے تو خدا جانے، یا ریسام کا موڈ۔ ہادی سڑک پر ایک جگہ گاڑی کھڑی کیے گاڑی کے بونٹ پر لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ آسمان کی طرف رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی عکس تھا۔ ایک سال پہلے اس نے شاپنگ مال میں ریماس کو دیکھا تھا، جب وہ ریسام کو ایک دوپٹہ پہن کے دکھا رہی تھی اور ریسام کو تنگ کر کے
کرنے کے لیے اس نے دوپٹے کا پردہ کیا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہادی اسے شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ لگا اسے ان آنکھوں میں گرفتار ہونے میں۔ ایک ہی سیکنڈ میں اس لڑکی کو غائب ہوتے اس نے سارا شاپنگ مال دیکھا، پر وہ آنکھیں اسے نہ ملیں۔ وہ روز ادھر جاتا کہ شاید وہ پھر آئے، پر لا حاصل۔ 6 مہینوں بعد وہی آنکھیں اسے یونیورسٹی میں نظر آئیں، جب وہ ریگنگ کر رہا تھا، اور وہ دیکھ رہی تھی۔ رسام بھی اس کے ساتھ تھی۔ جہاں ریگنگ ہوتی وہاں وہ دونوں ضرور ہوتیں۔ ہادی نے ریماس کو دیکھنے کے لیے ریگنگ کو شیوا بنا لیا، پر اگر وہ جان لیتا کہ ریماس کبھی سوچتی ریگنگ کے بارے میں تو وہ کبھی نہ کرتا۔ فی الحال وہ بس خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بی جان، پھر اب کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ اس رشتے میں کوئی خوش نہیں رہے گا، اور نہ ہی آپ جو چاہتی وہ ہوگا۔ ایک دفعہ میرا سوچیں، میں نہیں مان سکتا آپ کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہیں مانگ لیں، پر یہ نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا، اور بی جان سوچتی رہیں کہ اب وہ کیا کریں گی۔ صبح وہ دونوں اٹھیں اور امینہ ماما کے ساتھ نماز پڑھ کے رسام تو آج سونے چلی گئی، پر ریماس امینہ ماما کے ساتھ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ادھر جلدی احتشام گھر آ گئے۔ وہ کال پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم میری ٹکٹ ارینج کرو، میں پہنچتا ہوں امینہ، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بلایا۔ امینہ جو آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریماس کو مسز شہنواز کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، اس نے آواز نہیں سنی۔ ریماس ماما، پاپا کی آواز نہیں ہے۔ امینہ نہیں، ابھی ان کا ٹائم نہیں ہوا آنے کا، گھڑی کو دیکھتے ہوئے۔ اتنے میں احتشام نے پھر آواز دی۔ اس دفعہ دونوں نے سنی۔ جلدی آ گئے یہ آج پھر؟ میں دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ریماس، بیٹا مجھے آپ کے پاپا کی پیکنگ کرنی ہے، وہ آج ہی دبئی جا رہے ہیں، تو آپ ناشتہ بنا لیں، میں شام کو بھیجتی ہوں۔ نہیں ماما، میں کر لوں گی، اسے رہنے دیں، رات کو لیٹ سوئی ہے وہ۔ امینہ کو دیکھتے ہوئے، پلیز ماما۔ ٹھیک ہے، میں سامان پیک کر لوں ان کا۔ احتشام نے اپنے بزنس کی شروعات دبئی سے کی تھی۔ ان کا ہوٹل تھا جو انہوں نے اپنے چچا زاد کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ پرابلم کی بنا پر پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ احتشام کو کافی نقصان ہوا، پر احتشام نے ہمت نہ ہاری، اسے پاکستان سے اپنا سب کچھ بیچنا پڑا۔ اس وقت امینہ نے صابر و شاکر بیوی ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ امینہ نے بھی اپنے حصے کا سب کچھ بیچ دیا، پر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ احتشام کا ہوٹل پھر سے چل نکلا، اور آہستہ آہستہ خوشحالی لوٹ آئی، اور رسام کی پیدائش کے بعد تو ان کو بزنس میں فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ ایک ہی جگہ اب ان کے 4 ہوٹل تھے دبئی میں، اور ایک ہوٹل انہوں نے کراچی میں کھولا، جس کی وجہ سے وہ سب یہاں آئے واپس اپنے ملک۔ ہر 3 مہینوں کے بعد وہ دبئی ضرور جاتے۔ رسام اور امینہ بھی چھٹی میں جاتے۔ وہاں کی دیکھ بھال ان کے بھروسے مند لوگ کرتے تھے، جو ان کے ساتھ تب بھی تھے جب ان کا ہوٹل خسارے میں تھا۔ ناشتہ بنا کر اس نے سب سے پوچھ کر ٹیبل پر لگا دیا۔ رسام کو وہ پہلے ہی اٹھا چکی تھی۔ سب کچھ لگا کر وہ چائے لینے واپس مڑی تو رسام چائے کا ٹرے اٹھا کر لائی۔ شکریہ، غصہ اتر گیا؟ رسام کرسی پر بیٹھتے ہوئے، غصہ کس بات کا؟ ریماس ہنس دی۔ وہ ایسی ہی تھی، غصہ ہوتی، اور 5 منٹ بعد اسے پوچھوں تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کس بات پہ غصہ تھی۔ جوک سنا دی کیا میں نے جو تم ہنس رہی ہو؟ آملیٹ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے، آملیٹ کس نے بنایا؟ میں نے، ریماس نے بنا دیکھ کے کہا۔ سارا ناشتہ تم نے بنایا؟ ماما کہاں تھیں؟ اور مجھے اٹھا دیتی، اکیلے کیوں لگی رہی؟ حفیظ سے ریماس کو دیکھتے ہوئے، تو کیا ہوا، سب کر لیا میں نے ایزیلی، اور ماما نے ہیلپ بھی کی۔ پھر وہ پاپا کی پیکنگ کرنے چلی گئی، اور سب ہو گیا تھا، پھر تمہاری کیوں نیند خراب کرتی میں؟ مسکراتے ہوئے آملیٹ پاس کرنا، آملیٹ دیتے ہوئے، پاپا جا رہے ہیں؟ ہاں لو ماما، پاپا آ گئے۔ پاپا آپ اس دفعہ جلدی نہیں جا رہے؟ پاپا کو بیٹھنے دو تو دو رسام، ماما اسے دیکھتے ہوئے، پاپا جلدی بیٹھیے، پاپا کا ہاتھ پکڑ کر چیئر پر بٹھاتے ہوئے، اس کو پہلے بتائیں، اس کو ناشتہ ہضم نہیں ہوگا۔ امینہ مصنوعی خفگی ظاہر کرتے ہوئے، ریماس ہنسی، تمہیں آج کل بڑی ہنسی آتی ہے ماما، پارٹ 2، مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے۔ سب ہنس دیے۔ دبئی جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، دوپہر کی فلائٹ ہے، آفس سے جاؤں گا۔ وہ ابھی پہلے سوال کے جواب دے رہے تھے کہ ایک اور سوال رسام نے فٹ کیا، کتنے دن کے لیے پاپا؟ ہم پتہ نہیں، شاید 4 یا 5 دن کے لیے، یا اس سے بھی زیادہ لگ جائیں۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پاپا آپ جائیں، میں ماما اور ریماس کا خیال رکھوں گی۔ پاپا پارٹ 2 ہوں میں، اور مصنوعی کولر چڑھائے، اور اپنا بھی خیال رکھنا پارٹ 2، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ ناشتہ کر کے وہ سب امینہ کو اللہ حافظ بول کر گاڑی میں بیٹھے۔ آج وہ پاپا کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ گاڑی میں رسام نے اپنا FM ریڈیو آن کیے رکھا، اور ریماس بھی ہمیشہ کی طرح اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتی رہی۔ وہ یونیورسٹی میں اتر کر ان دونوں سے ملنے اور ایک دوسرے کو کال کا خیال رکھنے کا کہہ کر آفس کے لیے نکل گئے۔ آج یونیورسٹی کا الگ ہی رنگ تھا، ہر جگہ پر الگ الگ پوسٹر، کسی میں ہادی کو گھٹنوں کے بل اس بلیو شرٹ والے کے سامنے بھیک مانگتے دکھایا، تو کسی میں حیدر کو جیت کی جھنڈی ہاتھ میں تھمائے، کسی میں ہادی کو رلاتے ہوئے۔ رسام نے دیکھا تو خاموش ہو گئی، جبکہ ریماس اس کے برعکس ہنس رہی تھی۔ رسام نے حیران ہو کر ریماس کو دیکھا، پر ریماس کو دیکھ کے وہ زیادہ حیران رہ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے، تمہیں ہنسی نہیں آ رہی؟ دیکھو نا کتنا فنی بنایا ہوا ہادی کو۔ ہادی نے
نہ تو خیر نہیں ان کی، وہ دیکھ ہادی کی شکل کیسے بنائی۔ ریسام یہ ہادی بنایا ہوا، بڑے ہی خراب پینٹر سے پک بنوائی۔ ریماس نے اس کا ہاتھ پکڑے، چلو چلو پوری یونیورسٹی دیکھیں تو کیا کیا لکھا ہے۔ ہاں ہاں چلو ہادی کو بھی دیکھتے اس کے کیا حالات۔ بڑا ماچو مین بن کے گھومتا تھا۔ ادھر ہادی نے گاڑی پارک کی تو سب دوست اس کی طرف آئے، کچھ تھا پر باقی سب نہیں۔ یار کل سے کہاں ہے تو؟ تجھے پتا کل کو لے کر کیا کر رہے؟ سب نے مذاق بنا دیا، اور ایک اور بولا یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ رسام کو کچھ کہا تو کیا ہوگا۔ ایک اور یہ دیکھو، ہر کوئی کل شام کے متعلق جوک سینڈ کر رہا، اور یونیورسٹی میں بھی ہر جگہ پوسٹر لگوا دیے۔ ابھی وہ اسے بتا ہی رہے تھے کہ حیدر کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی پارک کر کے شہروز اور وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ ہادی کے دوست ان کے پاس آئے۔ شہروز نے ہادی اور اس کے دوستوں کو دیکھا تو ہنسا۔ حیدر اسے بتا چکا تھا کہ کیا ہوا تھا، بس بہت اس مرخان سمجھتا ہے خود کو۔ ایک دوست آگے بڑھا تو شہروز نے آگے بڑھ کر ایزی ایزی یار منہ سے بات کرو۔ ہادی جو پیچھے کھڑا سیل پر کچھ دیکھ رہا تھا تو آگے بڑھا، زین کیا کر رہے ہو؟ حیدر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، زیادہ چلاک مت بنو، خود تم کل ڈر کر بھاگ گئے اور اب اپنے دوستوں کو لے آئے لڑنے کے لیے۔ بزدلی کی انتہا کر دی تم نے۔ تنزیہ مسکراہٹ لیے۔ ہادی کو نفرت تھی اس مسکراہٹ سے، غصے سے ایک قدم اس کی طرف بڑھا لیکن آگے جا کر ہنس کر رک گیا۔ بزدل؟ چلو مان لیا میں بزدل ہوں، پر تم تو بالکل نہیں، اس لیے جو کچھ کل مجھے کرنے کو کہا وہ تم کر لو۔ حیدر میں نے جو کرنا تھا کر دیا تھا، تمہاری طرح بھاگ نہیں گیا تھا۔ اور ساتھ ہی مسکراتے شہروز کو دیکھا۔ شہروز نے بھی فخریہ انداز میں حیدر کو دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے، پر میں تو بزدل ہوں نا، اس لیے تمہیں کہہ رہا۔ ہادی کے دوست چپ چاپ دیکھتے رہے کہ وہ کیا کر رہا۔ چلو اسے تھوڑا زیادہ انڈر سیٹنگ بناتے ہیں۔ تم نہیں اب تم وہ لڑکی جو بینچ پہ سامنے بیٹھی تھی اس سے آئی لو یو بلوا کے دکھاؤ، تمہارے لیے تو دائیں ہاتھ کا کام، بہادر انسان۔ حیدر نے کالر ٹھیک کرتے کہا۔ ہادی نے حیدر مسکراتے، تم چاہتے میں اسے اپنے پیار کے جال میں پھانسوں؟ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کر لوں گا۔ وہ مجھے آئی لو یو بول دے گی لیکن اس کے بدلے تم کیا کرو گے؟ جو تم کہو گے۔ پھر ایک دم سیریس ہوتے ہوئے، میں ہادی شہزاد زبان دیتا ہوں۔ ڈن، شرط لگ گئی۔ پھر حیدر ہادی کو دیکھتے ہوئے، وہ اور شہروز آگے بڑھے۔ شہروز تو سچ میں ایسا کرے گا حیدر؟ تجھے یہ ٹھیک لگتا؟ حیدر نے کبھی کسی کو چیلنج سوچ کر قبول نہیں کیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ادھر ہادی کے دوست ہادی سے رسام کو یا کسی اور کو پتہ چلا تو ہم سب کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہادی پرسکون لہجے میں، ہمارا نہیں، صرف اس لڑکے کا۔ رسام اس کا وہ حال کرے گی کہ نانی ضرور یاد آئے گی اسے، وہ بولا اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ وہ تو ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ سب یونیورسٹی کے اندر آ گئے۔ ریماس اکیلے بیٹھی ہیں، رسام کا ویٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنی کوئی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ پہلے پوچھا، لیکن پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، یہ بینچ آپ کا تھوڑی ہے، کہتے ہی حیدر اس کے سامنے والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ریماس نے ادھر ادھر دیکھا رسام کو۔ کل رات کا غصہ ریماس بھولی نہیں تھی۔ کتنی دیر وہ کمرے کے چکر لگاتی رہی تھی، اس کا بس چلتا تو اسی ٹائم اس شخص کے سر پر بم ضرور پھوڑ دیتی۔ ریماس کو ادھر ادھر دیکھتا پا کر، کسی کو ڈھونڈ رہی ہو تم؟ ریماس نے اسے دیکھا لیکن کوئی جواب دیے بنا اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا نام حیدر ہے، حیدر شاہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس دفعہ بھی ریماس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیڈ مینرز، میں تمہارے سامنے بیٹھ کے تم سے بات کر رہا ہوں اور تم مینرز کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی، دوسروں پہ بے وجہ کے الزام لگتے، مینرز یاد نہیں آتے تمہیں؟ جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتے۔ مان نہ مان میں میرا مہمان، اجنبی نکلو یہاں سے۔ یہ تھی رسام جو اسی ٹائم وارد ہوئی تھی۔ تم چڑیل ہو کیا پتہ نہیں ہر دفعہ کہاں سے وارد ہو جاتی ہو۔ حیدر اٹھ کر رسام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ریماس سر اوپر کیے دونوں کو دیکھتی رہی کیونکہ اب محاذ پکا تھا۔ ہاں ہوں میں چڑیل تم جیسوں کے لیے، اور مجھے تم جیسوں کا منہ بھی بہت اچھی طرح توڑنا آتا، ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دکھاتے ہوئے۔ اب نکلو یہاں سے۔ تم سے بات کس نے کی؟ خود ہی آ جاتی مجھ سے بات کرنے، حیدر ناک چڑھاتے ہوئے۔ اور تمہیں شوق ہے بے وجہ کی بکواس کرنے کا؟ رسام نے بھی ایک سیکنڈ لگائے حساب برابر کیا۔ حیدر نے اسے دیکھا، پھر بینچ پہ واپس بیٹھ گیا۔ تمہارا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ ریماس کو دیکھتے ہوئے۔ ادھر ریماس جو رسام کو دیکھ رہی تھی، ایک دم ہڑبڑا کر حیدر کو دیکھا۔ رسام کھڑے غصے سے، اس نے نہیں، مجھ سے بات کرو۔ پھر اب تم خود بات کر رہی ہیں، میں اس سے پوچھ رہا ہوں، تم سے کیوں پوچھوں میں؟ تم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ رسام غصے سے۔ حیدر کیوں؟ اس پہ تو کہیں ٹیگ نہیں، کہیں کچھ نہیں لکھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لکھا کہ وہ گونگی ہے۔ تمہارا منہ توڑ دینا، میں نے بہت سمارٹ سمجھتے ہو خود کو۔ میری بہن کو کچھ بولا تو آئی سویئر آئی شل کل یو۔ رسام غصے سے جب آگے بڑھی تو ریماس نے اٹھ کر اسے پکڑا۔ رسام پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ ریماس چھچورا ہے یہ ایک نمبر کا، اس کا دماغ میں ٹھیک کرتی ہوں، چھوڑو مجھے۔
حیدر ابھی تک ڈہیٹوں کی طرح آرام سے بینچ پر بیٹھا رہا۔ ریماس کو دیکھتے کہا، سنبھالو اپنی چڑیل کو۔ یہ کہنا تھا اگر رسام کا پارا چڑھ گیا۔ رسام نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پیپسی جو کھولی تھی وہ پی رہی تھی، غصے سے اس کے منہ پر پھینک دی۔ حیدر جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ہڑبڑا کر اٹھا۔ ریماس بھی منہ پر ہاتھ رکھے شاکڈ حیدر اور رسام کو دیکھتی رہی۔ رسام آگے بڑی حیدر کی طرف، اور تو افسوس اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے یاد رکھنا اسے۔ بوتل اس کے ہاتھ میں تھما کر ریماس کو لے کر چلی گئی اور حیدر وہیں کھڑا بوتل کو دیکھتا رہا۔ وہ غصے سے ریماس کا ہاتھ پکڑے بس چلی جا رہی تھی۔ رسام یار بات تو سنو، رسام آہستہ چلو رسام۔ پھر رسام کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سیدھا اسے اپنی کلاس میں لے گئی جہاں کچھ دیر بعد ان کی 2 کلاسز ہونی تھیں۔ اپنا بیگ ایک چیئر پر پھینک کر وہ کھڑی رہی۔ ریماس نے اسے ایسے کھڑا دیکھا تو خود ہی رسام بات تو سنو میری۔ رسام مڑ کر، تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی یار کیا؟ ریماس نے حیرت سے کہا۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم نے اتنا ریئیکٹ کیا؟ تمہارا غصہ تو 1 منٹ کا ہوتا، پھر اب ایسا کیوں رسام؟ تم تو ایسی نہیں ہو، پاپا پارٹ 2 ہو، پاپا کیا ایسے کرتے ہیں؟ ریماس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، آئی ایم سوری لیکن میں کسی کو کیا مجھے اور خود تمہیں بھی یہ حق نہیں دیتی کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، بہن ہو تم میری۔ تمہارے آنسو نکلتے ضرور تمہاری آنکھوں سے، پر تکلیف مجھے ہوتی۔ بس سب سمجھتے تم بہت بہادر بن گئی ہو، وقت نے تمہیں بہادر بنا دیا، پر میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہے۔ بے آواز آنسوؤں کو محسوس کرتی ہوں میں، اور اب نہ بہنے والے آنسوؤں کو۔ رسام ایسا نہیں ہے یار، میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ کوئی آئے اور مجھے توڑ دے، تم سمجھ نہیں رہی۔ رسام تھک جانے والے انداز میں وہاں پڑی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ ریماس اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے، میری طرف دیکھو رسام، تم ہی کہتی ہو نہ کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی، پھر تم سب کو فوراً سے جج کر کے برا ہونے کی لسٹ میں کیوں ڈال دیتی ہو؟ میرے ساتھ برا ہوا تو اچھا بھی تو ہوا، تم سب ملے مجھے ایک سو کالڈ فیملی کی جگہ مجھے میری فیملی ملی۔ رسام پلیز میری وجہ سے لوگوں کو جج کرنا بند کرو، سب کو ایک موقع تو دو۔ موقع؟ وہ شخص ٹھیک نہیں ریماس، جو ہمیں جانتا نہیں پھر بھی اس نے آتے اپنے مذاق میں تمہیں گھسیٹ لیا، ایک لڑکی کی عزت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ تجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کو موقع دینا چاہیے؟ ریماس اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے، ہاں میرے لحاظ سے ایک موقع ملنا چاہیے اس سب کو، اور تم خود ہی تو کہتی تھی کہ چیلنج لو، پورا کرو۔ رسام کو دیکھتے ہوئے، یا پھر یہ سمجھو کہ دوسروں کے ساتھ جب یہ ہوا تب تم اس کو انجوائے کرتی رہی، آج جب مجھے شامل کیا گیا تو تمہیں برا لگ رہا ہے۔ جو بھی ہے، کوئی تمہیں کچھ کہے گا تو وہ بھی اتنی ہی تکلیف سے گزرے گا۔ رسام اسے ایک طرف موڑ کر کہا، انسان کے ساتھ برا تب ہوتا جب وہ برا کرتا، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے تو ہوگا بھی نہیں۔ مسکراتے ہوئے، اب تو موڈ ٹھیک کر لو، پیپسی لا دوں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے رسام ہنس دی، دونوں ہنستے ریماس اس کی شکل دیکھتی تھی کیسے شاکڈ ہو گیا۔ رسام ہاں، پر شکل تو آج ہادی کی دیکھنے والی تھی، اس پوسٹر کو تو آسکر ملنا چاہیے۔ ریماس حیران ہوتے ہوئے، آسکر پوسٹر پہ بھی ملتا کیا؟ نہ ہوا تو ہم دے دیں گے، کون سی بڑی بات ہے؟ رسام شوخی بگاڑتے دونوں خوب ہنسی۔ ریماس رسام کو ہنستا دیکھتے ہوئے، تم نہ پاگل ہو، قسم سے ماما ٹھیک کہتی، اور آگے ہو کر اسے گلے لگایا، اور تم بہت معصوم۔ رسام بھی گلے لگتے اسے کہا، کلاسز لے کے وہ باہر آئیں تو کہاں جائیں؟ ریماس پوچھتے ہوئے، وہیں جہاں کا وعدہ تھا۔ رسام نے بھی فلو میں کہا۔ ریماس روکی، وعدہ؟ تم بھول گئی لاسٹ ٹائم کیا وعدہ کیا تھا تم نے جب پاپا گئے تھے؟ رسام اسے یاد کرواتے ہوئے، پاپا گئے تھے، ہاں یاد آیا، ٹریٹ، اوکے میں ماما کو میسج کر دیتی ہوں ہم لیٹ آئیں گے۔ ریماس نے کہتے ہی سیل پر امینا کو میسج کرتے ہی، ہو گیا اب چلو لیفٹ جاتے۔ رسام چل کر جائیں گے یا ٹیکسی لے لیں؟ ریماس چل کر جاتے واک ہو جائے گی۔ وہ اپنا فیورٹ کھانا لے کے پارک چلی گئی، جہاں وہ ہمیشہ جاتی تھی۔ وہ سکون سے پارک میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ اب دونوں یہاں ہو اور میں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ رسام اسے دیکھتے ہی ریماس کے کان کے پاس جا کر کہا تھا، نہ یہ چھچورا ہے، آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ریماس نے التجائی نظروں سے دیکھا تو رسام، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گی میں اسے۔ حیدر نزدیک آ چکا تھا۔ آپ کیوں ڈھونڈ رہے تھے ہمیں؟ رسام نے لہجہ نرم کیا لیکن ایکسپریشن ساتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں میں وہ کہہ رہا تھا کہ، اور خود ہی نیچے ان کے پاس بیٹھ گیا، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے، ایک ہی کالونی میں رہتے، تو پھر کیا دشمنی، دوستی کر لیتے، ویسے بھی ایک دن سب نے ڈگری لی اپنے اپنے گھر واپس چلے جانا۔ رسام سب مطلب جو پڑھنے آیا ہوا یہاں جیسے میں؟ اس سے پہلے رسام کچھ اور کہتی۔ ریماس اوکے، ہمیں دوستی منظور ہے، پرفیکٹ، حیدر نے چکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں برگر کھا رہی تھیں۔ حیدر کیا تم لوگ دوستی کرنے کے بعد بھی برگر شیئر نہیں کرتے؟ ریماس شرمندہ ہوئی، پر رسام کو نہ ناک سے مکھی اڑائی یہ کہہ کہ نہیں۔ ریماس نے اپنا
اپنا باقی کا کھانے کا سامان حیدر کو دیا۔ حیدر فوراً تھینک یو، بہت بھوک لگی تھی اور تم بھوکڑ تم سے اچھی تو ریماس ہے۔ رسام نے غصے سے ریماس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ کیوں دیا اسے۔ حیدر کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی شوق ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، مجھے نہیں، اور تم نے برگر کے لیے دوستی کی ہے۔ ریماس نے رسام کو دیکھا، رسام کو بس کوئی برا لگ جائے پھر تو وہ ہیرے موتی ڈال کر بھی آ جائے رسام کو وہ برا ہی لگے گا۔ ریماس مجھے تم سے سوری کہنا تھا، حیدر فنگر چمپ سے انصاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ریماس نے حیرت سے دیکھتے کیوں؟ وہ کل رات کو مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے تمہیں چور کہہ دیا۔ وہ جب تم جانے لگی تو تمہیں اپنا موبائل اٹھاتے دیکھا تو سمجھ گیا، میں یونیورسٹی میں بھی سوری بولنے آیا تھا۔ پر رسام کو دیکھتے ہوئے، رسام جو ادھر ادھر دیکھنے کا ناٹک کر رہی تھی، فوراً واٹ جیسی تمہیں غلط فہمی ہوئی ویسے مجھے بھی غصہ آ گیا۔ ریماس کو پتہ تھا وہ سوری نہیں کہے گی جب تک اسے خود نہ لگا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اٹس اوکے، حیدر اندھیرے میں کسی کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، چلو اچھا ہے، وہ نہ ہوتا تو ہماری دوستی کیسے ہوتی۔ حیدر پانی کا سیپ لیتے ہیں۔ واپسی پر حیدر سے لفٹ لی تو انجام کیا ہوگا، اس لیے پھر کبھی کا کہہ کے وہ ٹیکسی لے کر گھر آ گئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رسام جان چھوٹی اس بلا سے، ریماس نے دیکھا، سچ کہہ رہی ہوں بلا ہے، وہ دور ہی رہو اس سے، دیکھا نہیں ایک برگر کے بدلے دوستی کر لی۔ شٹ اپ یار، کیوں اس بیچارے کے پیچھے پڑی ہو، اب تو سوری بول دیا اس نے۔ ریماس کچن کی طرف جاتے ہیں، رسام صوفے سے ہلکا سا اٹھ کر سوری بھی اس نے برگر دیکھ کر بولا۔ ریماس کچن میں اس کا جواب سن کر، کیا ہوگا اس کا؟ راج کرو گی تم راج، اکیلا وارث ہے اب وہ، اور کیا چاہیے تمہیں، تم اپنے سارے خواب پورے کر سکتی ہو، ایک بھی جان ہے صرف، لیکن وہ آج ہیں کل نہیں، اوپر سے تمہیں کون سا یہاں رہ کر ان کی خدمت کرنی ہے، تم شہر چلی جاؤ گی، پھر بے شک یہاں نہ آنا، کس کی جرات، اور ویسے بھی میں بہت خوش ہوں، چاہتی تھی کہ جیسی ریمال کے بڑے گھر میں شادی ہوئی ویسے ہی تمہاری ہو، اور دیکھو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، بھی جان اپنے ایک اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر خود ہی آ گئیں۔ میں تو جب سے پتہ چلا ہے ہر نماز کے بعد شکرانے کا نفل پڑھ رہی ہوں۔ ہانیہ کچھ تو بولو، میں کب سے بولے جا رہی ہوں۔ پھر ادھر ہانیہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، وہ سہیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر سہیل ہی تھا جس کے پیسوں سے وہ اپنا ہر خواب پورا کر سکتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے، امی میں صبح آپ کو جواب دوں گی، فی الحال میں سونے جا رہی ہوں۔ اگلے دن صبح ہی اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ اس کی امی نے فوراً ہی بی جان کو کال کر کے ہانیہ کی رضامندی کا بتا دیا، اب مسئلہ تھا صرف سہیل کو منانا۔